اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ میں قتل عام پر بے بسی کا اظہار۔ ہمارے پاس اختیار نہیں، جن کے پاس اختیار ہے وہ جنگ روکے۔ انطونیو گوتریس کی رفح کراسنگ پر میڈیا کانفرنس میں جنگ بندی کی اپیل۔ کہا غزہ میں اتنے لوگوں کو مرتے اور اذیت میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ امدادی سامان کے ٹرکوں کو سرحد پر روکنا اخلاقی تباہی ہے۔ رفح میں اسرائیل کے زمینی آپریشن کو ہر قیمت پر روکا جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مختلف شعبوں بالخصوص دفاع میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے یوم پاکستان پریڈ میں بطور گیسٹ آف آنر شرکت کی۔ تقریب میں آمد پر آرمی چیف اور وزیر دفاع نے شہزادہ خالد بن سلمان کا استقبال کیا۔ پاکستان کا دورہ کرنے پر آرمی چیف نے سعودی عرب کے وزیر دفاع کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو نشان پاکستان دینے کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے اعزاز سے نوازا۔ یوم پاکستان پر اسلام آباد میں مسلح افواج کی پریڈ۔ شکر پڑیاں گراؤنڈ میں اللہ ہو کی صدائیں، جوانوں کے قدموں کی دھمک، جنگی طیاروں کی گھن گرج، دشمن پر لرزہ طاری۔ جدید دفاعی سامان توجہ کا مرکز رہا۔ پریڈ میں دوست ملکوں کے فوجی دستے اور خواتین نے بھی حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہ تقریب میں شریک ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صدارتی بگھی میں پریڈ گراؤنڈ پہنچے۔ جیپ میں سوار ہو کر پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دہشت گردوں یا کسی گروپ کو ملک کا امن سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم پاکستان پریڈ سے خطاب۔ کہا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم خطے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ ہیں۔ بھارت کے تمام غیر قانونی اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ خوشی ہے پاکستان میں جمہوری حکومت قائم ہو چکی۔ تمام سیاسی جماعتیں ملک کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں۔ عالمی برادری فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاک فضائیہ کے شیر دل اسکواڈن کی جاندار پرفارمنس، شاہین بریک اور ٹوسٹ کا مظاہرہ۔ فخر پاکستان JF-17 تھنڈر، F-16، J-10C اور معراج طیاروں کا فلائی پاسٹ کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں بھارت کو دھول چٹانے والے اسکواڈن نے بھی حصہ لیا۔ یوم پاکستان پریڈ میں فری فال کا شاندار مظاہرہ۔ اسکائی ڈائیورز فضا میں رنگ بکھیرتے ہوئے پریڈ گراؤنڈ میں اترے۔ میجر جنرل عادل رحمانی نے وزیر اعظم کو قومی پرچم پیش کیا۔ جدید ہتھیاروں نے دشمن پر دھاک بٹھا دی۔ جدید ترین حیدر ٹینک کا گن سلیوٹ الخالد ٹینک نے سلامی پیش کی۔ بابر، غوری اور ابابیل میزائل سسٹم کی ہیبت، جدید دفاعی سامان، ملی نگاہ ڈالنے پر تباہی کا پیغام، SSG کمانڈوز کا سیلنگ سے لٹکنے کا شاندار مظاہرہ۔ کوبرا گن شپ اور گسٹا ہیلی کاپٹرز نے بھی حصہ لیا۔ یوم پاکستان پر ایوان صدر میں سول اعزازات دینے کی تقریب۔ سینئر سیاستدان راجہ محمود محمد ظفر الحق، سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ، سابق نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر، ایئر مارشل ریٹائرڈ نجیب اختر کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ اصلاح الدین سلیکی کو کھیل، افتخار عارف کو ادب میں خدمات پر اعزاز دیا گیا۔ مشتاق احمد سکھیرا، ناصر محمود کھوسا، ڈاکٹر محمد امجد ثاقب اور فواد حسن فواد کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ فہد ہارون کو ستارہ امتیاز، جبکہ صحافت کے شعبے میں حیدر نقوی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ماضی کی معروف اداکارہ شبنم کو ستارہ امتیاز، اداکارہ سجل علی، جگن کاظم کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ مسلح افواج کے 598 افسران اور جوانوں کے لیے بھی اعزازات کا اعلان کیا گیا۔ انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن تھا۔ اٹ واز اے فوکسڈ انٹیلیجنس بیسڈ، جہاں کے وہ اس ٹائپ کے جو ٹیررسٹ تھے وہ موجود تھے اور وہاں کافی لوگ موت ہوئے۔ پاکستان سے متعلق کوئی بھی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں پریس کانفرنس، کہا بلوچستان میں ہم پر حملہ ہوا، اس کا حساب چکا دیا۔ وزیرستان میں دہشت گرد حملے پر اخوان وزیر خارجہ سے کہا گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائی کریں۔ 18 مارچ کو افغانستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن دہشت گردوں کے خلاف تھا، افغان حکومت یا افغان عوام کے خلاف نہیں۔ افغان حکام اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ بولے وزارت خارجہ میں بھی بڑے چیلنجز ہیں جس پر کام کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ میں بھی ایسے ہی کام کی ضرورت ہے جیسے وزارت خزانہ میں ہے۔ ٹریڈ میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے وزارت خارجہ سے کام کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس کی بندش پر سوال ہوا تو بولے میں وائی فائی استعمال کرتا ہوں، میرا ٹویٹ تو چلا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب آج اگر جیل میں وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جلد خان صاحب بھی باہر ہوں گے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ فارم 47 میں آئے، وہ حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی جلد جیل سے باہر ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ نہیں وہ حکومت کے حقدار نہیں۔ ملک میں قانون ہوگا تو جمہوریت آئے گی۔ ہمارا مقصد جمہوریت قائم کر کے ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے۔ حماد اظہر کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے حماد اظہر کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ حماد اظہر نے پارٹی کو مشکل دور میں سنبھالا۔ ایم کیو ایم کے کئی رہنما فیصل واوڈا کو سینٹ میں سپورٹ کرنے کے مخالف۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کی جانب سے احمد چشتی، شہباز ظہیر اور دیگر ناموں پر غور، حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں کا پارٹی امیدواروں کو ہی سینٹ کا ٹکٹ دینے پر اصرار۔ ایم کیو ایم سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ It's an enormous project. Ultimately, it's around $10 billion that are going to be invested in that part of Balochistan. It's going to process about 45 million tons of copper and gold bearing material every year. ریکوڈیک منصوبہ کانکنی کے شعبے میں نئی تاریخ رقم کرے گا۔ ہر سال ریکوڈیک سے 45 ملین ٹن سونا اور کاپر کے ذخائر نکلیں گے۔ بیرک گولڈ کے سی ای او مارک برسٹو کہتے ہیں ریکوڈیک منصوبے میں $10 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ اندازے کے مطابق یہ منصوبہ 45 سال تک چلے گا، لیکن میرا یقین ہے ریکوڈیک منصوبہ 100 سال تک چلے گا۔ دنیا کے بہترین ڈیزائن اور انجینئرز کی مدد سے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ پہلی پروڈکشن 2028 میں شروع ہو جائے۔ چاہتے ہیں منصوبے پر ہمارے ساتھ کام کرنے والے تمام پاکستانی ہوں۔ پاکستان اس وقت ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن پر ہے۔ ریٹیلرز پر ٹیکس لگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سابق چیئرمین ایف پی آر شبر زیدی کہتے ہیں ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کا بڑا مخالف لاہور چیمبر ہے۔ شہباز شریف کو سیاسی ساخت داؤ پر لگا کر ریٹیلرز پر ٹیکس لگانا پڑے گا۔ ٹیکس لگانے کے لیے پنجاب حکومت کا تعاون ناگزیر ہے۔ ہر حکومت ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے میں ناکام رہی ہے۔ ریٹیلرز پر ٹیکس لگاتے ہیں تو شٹر بند کرتے ہیں، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ بجلی چوری کو ختم کرنے کے بجائے بوجھ عوام پر ڈالنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ریٹیلر اور ہول سیلر کے ٹیکس لگانے میں وہ چیمبر آف کامرس پنجاب کے ہیں جو یہ کام نہیں کرنا دینا چاہتے۔ اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو شہباز شریف صاحب کو اپنا پولیٹیکل کلاؤٹ استعمال کرنا پڑے گا۔ پاکستان اس وقت ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن پر ہے۔ ریٹیلرز پر ٹیکس لگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کہتے ہیں ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کا بڑا مخالف لاہور چیمبر ہے۔ شہباز شریف کو سیاسی ساکھ داؤ پر لگا کر ریٹیلرز پر ٹیکس لگانا پڑے گا۔ ٹیکس لگانے کے لیے پنجاب حکومت کا تعاون ناگزیر ہے۔ ہر حکومت ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے میں ناکام رہی ہے۔ ریٹیلرز پر ٹیکس لگاتے ہیں تو شٹر بند کرتے ہیں، جس سے نقصان ہوتا ہے۔
بجلی چوری کو ختم کرنے کے بجائے بوجھ عوام پر ڈالنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ جیز کی مشکل معاشی حالات میں گزشتہ برس 37 ارب کی سرمایہ کاری جیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری 10 ارب 60 کروڑ ڈالر سے بڑھ گئی۔ سرمایہ کاری کا مقصد ڈیٹا کی بڑھتی طلب کو پورا کرنا ہے۔ جیز کے سی ای او عامر ابراہیم کا کہنا ہے سرمایہ کاری صارفین کو بہتر سروس دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ پشاور میں مخالفین کے کھیتوں میں پانی چھوڑنے پر فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق اور خاتون زخمی ہو گئی۔ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ مقدمہ درج۔ واقعہ پشاور کے تھانہ متھرا کے حدود میں پیش آیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں شہریوں کے تشدد سے 2 مبینہ ڈاکو ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے ہلاک ڈاکو کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا، وہ میرا بیٹا ہی تھا۔ میرا بیٹا ہی گیا ہے، میرا بھائی نہیں گیا۔ مجھے پتا ہے کہ میرا کون گیا ہے، ان کو نہیں پتا۔ پتنگ اڑانے والے کا ایک مذاق، ایک شغل، ایک گیم ہو گئی ہے۔ ہماری نسلیں اجڑ گئی ہیں۔ فیصل آباد میں قاتل ڈور، ایک اور قیمتی جان نکل گئے۔ ڈچکوٹ روڈ پر موٹر سائیکل سوار 22 سالہ آصف مشتاق گردن پر ڈور پھرنے سے جاں بحق ہو گیا۔ آصف کی عید کے بعد شادی تھی۔ بھائی کا کہنا ہے پتنگ بازوں کے شوق نے ہمارا گھر اجاڑ دیا۔ مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف درج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ کہتی ہیں تفریح کے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بازار واقعے کے ہیرو جانسن طارق، انہوں نے پولیس کے آنے تک ڈھال بن کر اس عورت کو حفاظت سے اپنی دکان میں بٹھائے رکھا۔ جانسن طارق، آپ جیسے لوگ انسانیت کے لیے قابل فخر ہیں۔ مشتعل ہجوم سے عورت کو بچانے والے دکاندار کو گورنر پنجاب کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لاہور اچرا بازار واقعے میں جانسن طارق نے متاثرہ عورت کو پولیس آنے تک پناہ دیے رکھی تھی۔ لاہور میں ہونے والی یوم پاکستان کی تقریب میں جانسن طارق کی بہادری کا خصوصی طور پر اعتراف کیا گیا۔ دوست ملکوں کے فوجی دستوں نے یوم پاکستان پریڈ میں حصہ لیا۔ چین کے فوجی دستے کا پریڈ کرتے ہوئے پاک چین 2 سے زندہ باد کا نعرہ۔ دستے کی قیادت لبریشن آرمی کے سینئر کرنل نے کی۔ آذربائیجان کے فوجی دستے بھی پریڈ میں شریک ہوا۔ دنیا کو پاکستان سے مضبوط دوستی کا پیغام دیا۔ یوم پاکستان پر مختلف ملکوں میں پاکستانی سفارت خانوں میں تقریب۔ نئی دہلی میں واقع پاکستانی ہائی کمیشن میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ دبئی میں برج خلیفہ بھی قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ کینبرا میں آسٹریلوی رائل ملٹری بینڈ نے قومی ترانے کی دھن پیش کی۔ بیجنگ میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں پرچم لہرایا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی گئی۔ روم کے سفارت خانے میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ روس میں دہشت گردی کا بڑا واقعہ۔ ماسکو کانسرٹ ہال پر حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 143 ہو گئی۔ 150 سے زائد زخمی۔ دہشت گردوں نے جدید اسلحے سے فائرنگ کی، دستی بم پھینکے جس سے آگ تیزی سے پھیل گئی اور چھت گر گئی۔ صدر پیوٹن کا آج ملک بھر میں سوگ کا اعلان۔ روس کا خون کا بدلہ خون سے لینے کا اعلان، کہا تمام ذمہ داروں کو ختم کریں گے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے ماسکو دہشت گردی میں ملوث 4 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ دہشت گرد یوکرین فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے۔ یوکرین کے صدر کی حملے میں ملوث ہونے کی تردید۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ماسکو حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ماسکو میں حملے کی شدید مذمت، کہا پاکستان اس مشکل وقت میں روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارت میں مودی سرکار کی مسلم دشمنی، متعدد ریاستوں میں مدارس پر پابندی لگا دی گئی، لاکھوں طلباء کو اسکولوں میں داخلے کی ہدایت کی گئی۔
उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने मदरसों से मुतालिक 2004 का कानून मनसूख कर दिया। इस इकदाम से सिर्फ उत्तर प्रदेश में 25,000 मदारिस बंद होने का खतरा है। 27 लाख तलबा और 10,000 असातिज़ा को मुतासिर होंगे। आसाम में भी इंतहा पसंद बीजेपी की हुकूमत है, जहां सैकड़ों मदारिस को स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से कबल फिटनेस कैंप के लिए कौमी खिलाड़ियों के नामों का ऐलान आज मुतवक्की। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने वाले हमाद वसीम शामिल होंगे। उस्मान खान को भी जगह मिल सकती है। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सऊद शकील, नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद को कैंप का हिस्सा बनाया जाएगा। साहबजादा फरहान, आजम खान, इरफान नियाजी, मोहम्मद अली, मेहरान मुमताज, हसीबुल्ला और खुशदिल शाह की भी शमूलियत का इम्कान। फिटनेस कैंप पीर से पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में शुरू होगा। इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट में दस्तयाब हूँ। फैसला T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए किया। एतमाद करने पर PCB का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने नवंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। कराची में माह रमजान के दौरान टेप बॉल टूर्नामेंट की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले और मैदानों के बाद इंडोर एरिना में भी क्रिकेट के मेले सजने लगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद जिमखाना में साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इंडोर क्रिकेट को नौजवान और बच्चों के लिए बेहतरीन इक़दाम करार दिया। साबिक चेयरमैन PCB शहरयार खान 89 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। शहरयार खान 2 मरतबा सरबराह PCB रहे। उनकी तदफीन आज कराची में होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने शहरयार खान तक के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया।